بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو کہانی میں آپ کو سناؤں گی وہ ہے ظالم شوہر اور حقیقت کہانی ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ صبا 22 سال کی تھی جب صبا کے گھر رشتہ آیا اور صبا کے والدین نے رشتہ اچھا دیکھ کر صبا کی شادی کر دی۔ صبا نے ہر وہ کام کیا جس کا اس کے امی ابو نے کہا۔ سسرال والوں کی خدمت کرنا، اف تک مت کرنا، صبا نے بالکل ویسے ہی کیا۔ صبا کے سسرال میں اس کی ساس اور سسر اور ایک جیٹھ کی فیملی رہتی تھی۔ صبا نے سسرال والوں کی خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑی، ہر طرح سے وہ ان کا خیال رکھتی۔ صبا کا شوہر بھی اس کے ساتھ اچھا تھا۔ جیسے ڈراموں اور فلموں میں محبت دکھائی جاتی ہے ویسے ان کے تعلق میں کچھ نہ تھا، بس یہ تھا کہ شوہر اچھے سے بات کر لیتا، صبا اس کا خیال رکھتی اور وہ صبا کی تمام ضروریات پوری کرتا، بس اتنی ہی ان کے رشتے میں محبت تھی۔ صبا اس کے گھر والوں کا بھرپور ساتھ دیتی، بس صبا نے کبھی کسی سے کچھ نہ کہا۔ ایک دن صبا کی جٹھانی کا انتقال ہو گیا۔ سب گھر والے اس صدمے میں تھے کہ وہ ان 3 بچوں کو کیسے سنبھالیں گے۔ اتنے میں سب نے صبا کا سوچا کہ صبا ہی ان 3 بچوں کا بھی خیال رکھے گی۔ صبا کی ایک دوست تھی، وہ بہت ہی گہری اور اچھی دوست تھی، اس کا نام مریم تھا۔ صبا کی ملاقات اس سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی تھی، لیکن رابطہ اس سے نہ تھا اس کا۔ کافی عرصے بعد صبا نے مریم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ فون پر وہ اس سے بات کر سکے۔ صبا نے مریم سے اپنی جٹھانی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اس طرح ان کے 3 بچے ہیں، سسرال والے کہتے ہیں میں ان کی پرورش کروں۔ صبا نے کہا تم کیا چاہتی ہو؟ اس کے بارے میں تمہارے شوہر کیا کہتے ہیں اور گھر والے؟ صبا نے بتایا گھر والے کہتے ہیں تم اگر کر سکتی ہو تو کر لو، کسی کے بچے پالنا بھی ثواب کا کام ہے، وہ بھی بن ماں کے۔ اور شوہر سے میں نے بات نہیں کی، میں نے کہا کہ پہلے میں تم سے پوچھ لوں تم کیا کہتی ہو۔ مریم نے بتایا کہ تم شوہر سے بات کر کے دیکھو وہ کیا کہتے ہیں۔ صبا نے اپنے شوہر عادل سے پوچھا۔ عادل نے کہا میں کچھ نہیں جانتا، تم ان مسائل سے مجھے دور رکھو۔ صبا خاموش ہوگی اور پھر صبا نے سوچا کیوں نہ ان بچوں کے لیے ماسی رکھ لی جائے اور کچھ خیال میں بھی رکھ لوں گی۔ اس نے ساس سے بات کی۔ ساس نے کہا تم ہی ان کا خیال رکھو گی، سارا دن کرتی کیا ہو تم؟ صبا پھر خاموش۔ بس پھر کیا تھا، صبا نے ان بچوں کا خیال رکھنا، ان کی تعلیم اور تربیت پر ہر چیز صبا پر آ گئی تھی۔ صبا نے ساتھ گھر کے کام اور دوسری ذمہ داریاں پوری کرنی۔ صبا اتنی مصروف ہو گئی کہ ان سب کاموں میں اس نے اپنا خیال رکھنا تک چھوڑ دیا۔ شوہر، ساس، سسر، جیٹھ اور ان کے بچے، سب کا کام، لیکن خود صبا کھو سی گئی تھی۔ اتنی ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے صبا تھک گئی، لیکن اس کو ملا کیا؟ کچھ نہیں، صرف چند الفاظ، اچھی ہے، سب کام اچھے سے کرتی ہے۔ یہ سب کام کرتے کرتے 2 سال کا عرصہ اور گزر گیا۔ صبا کو معلوم ہوا کہ اس کے شوہر عادل کسی لڑکی میں انوالو ہیں، وہ اس لڑکی سے رات دیر تک باتیں کرتے ہیں۔ صبا نے عادل سے بات کرنے کی کوشش کی تو عادل نے پہلے سوچا کہ میں چھپ کر کرتا تھا، اب تو اچھا ہوا اس کو پتہ لگ گیا تو میں سامنے کر سکتا ہوں۔ صبا کے پوچھنے سے عادل نے جواب دیا ہاں میں کرتا ہوں، سارا کو پسند بھی کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم میں ہے کیا، تم تو صرف ماسی بن کر رہ گئی ہو۔ یہ الفاظ سنتے ہی صبا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے کہ میں ماسی تمہارے گھر کا ہر کام اپنا سمجھ کر کرتی ہوں، تمہارے بھتیجوں کو پال رہی ہوں اور تم مجھے آخر میں یہ نتیجہ دے رہے ہو کہ میں ماسی بن کر رہ گئی ہوں۔ عادل شدید غصے میں، احسان نہیں کیا تو ہم نے تمہیں یہاں رکھا ہوا ہے، ہر چیز مہیا کرتے ہیں، ہر آسائش ہے۔ صبا ہاں جی، یہ سب تو مجھے اپنے گھر میں کون سا نہیں ملتا تھا، تمہاری بیوی بن کر آئی تھی، ماسی بھی تم ہی لوگوں نے بنایا ہے۔ عادل صبا کو بولتا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ صبا اپنی دوست مریم سے بات کرتی ہے۔ مریم صبا سے تم کیا چاہتی ہو؟ اب میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی، میں نے گھر والوں سے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں چھوڑ دو اور واپس آ جاؤ، ہم تمہیں سنبھال لیں گے۔ مریم صبا سے تم نے عادل کے گھر والوں سے بات کی؟ جی مریم، وہ کہتے ہیں ہمارا بچہ سمجھدار ہے، اس کو مذہب بھی اجازت دیتا ہے۔ بس پھر مریم بھی خاموش ہو گئی اور وہی تسلیاں جو پاکستان میں ہر عورت دوسری عورت کو دے سکتی ہے۔
مریم نے بھی صرف تسلی دی اور کہا صبر کرو پھر بہتر ہوگا۔ یہ سب چلتے چلتے 1 سال کا عرصہ اور گزر گیا۔ 1 سال بعد عادل نے سارہ سے شادی کا کہا اور سارہ نے شرط رکھی کہ پہلی بیوی کی موجودگی میں وہ عادل سے شادی نہیں کر سکتی۔ عادل نے سارہ سے محبت کی تھی اور وہ اس محبت میں ہر حد پار کرنے کے لیے تیار تھا۔ آخر کار فیصلہ ہوا کہ صبا کو اس کے گھر بھیج دیا جائے اور جیٹھ کے بچوں کے لیے یہ حل نکالا گیا کہ جیٹھ کی دوسری شادی کر دی جائے اور عادل سارہ سے شادی کر لے۔ اتنے عرصے میں صبا کو طلاق بھی نہ دینی پڑے اور وہ اپنے گھر رہے۔ بس پھر جیسا سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ عادل نے زبردستی صبا کو اس کے گھر بھیج دیا اور جیٹھ کی شادی بھی کر دی گئی۔ 2 ماہ بعد عادل نے سارہ سے بھی شادی کر لی۔ صبا کو جب خبر ہوئی وہ بہت روئی لیکن کچھ نہ کر سکی۔ عادل نے حق مہر ادا کرنے کی وجہ سے طلاق نہ دی۔ 3 سال تک صبا سے نہ ہی عادل نے رابطہ کیا اور نہ ہی سسرال میں سے کسی شخص نے۔ 3 سال بعد صبا نے خلا کا نوٹس بھیجا، عادل نے سائن کر دیے اور صبا اور عادل کا تعلق تو کافی عرصے سے ختم ہو چکا تھا۔ رہ گیا تھا تو صرف کاغذ کا تعلق، وہ بھی ختم ہو گیا اور صبا نے نوکری شروع کر دی اور صبا اب تک نوکری ہی کر رہی ہے۔ کیا ملا؟ صبا کو سسرال میں 8 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد اپنی جوانی اس نے سسرال پر نچھاور کر دی۔ شوہر اور سسرال میں سب کی ہر بات مانی لیکن سب نے اس سے گدھے کی طرح کام لیا اور آخر کار اس کو اپنا مطلب نکلنے کے بعد زندگی سے ہی نکال دیا۔ آخر کار کیا سزا ملنی چاہیے عادل کو؟ کیا اس معاشرے میں ہر بار عورت پر ہی ظلم کیا جائے گا؟ کیا ہر بار عورت ہی برداشت کرے گی اتنا ظلم؟ آخر کیا قصور تھا صبا کا؟ اس نے زندگی کے اپنے قیمتی سال اپنے سسرال میں دیے اور اس کو نتیجے میں کچھ نہ مل سکا۔ آپ کیا کہیں گے؟ عورت کو کیا کرنا چاہیے ان سب کے بعد؟ کیا وہ صرف خاموش ہو جائے؟ عدالت تو لگے گی اللہ کے ہاں، انصاف تو ملے گا وہاں، لیکن کیا اس معاشرے میں اس شخص کے لیے کوئی سزا ہے؟ تو اپنے ارد گرد دیکھیے، ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ شاید نہیں، یقیناً یہ بہت مشکل ہے مرد کے خلاف آواز اٹھانا۔ شاید یہ حقیقت ہے، عورت مجبور اور بے بس ہے، بس اسی لیے اس پر ظلم ہوتا ہے۔ شاید یہی بہتر ہے عورت کو صبر کی تلقین کی جائے اور ظلم کرنے والوں سے حساب اللہ تعالیٰ لے لیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی، تو پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اسی سے ریلیٹڈ اور بھی کہانیاں اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ کو ساتھ بیل آئیکن پر کلک کرنا ہوگا تاکہ آپ کو میرا ہر نوٹس سب سے پہلے مل سکے۔ اللہ حافظ۔